اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، اِنَّا بے شک، اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان کے تذبحوا تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے، قولوا انہوں نے کہا، اتتخذونا کیا تم بناتے ہو، ہزواً مذاق، قال فرمایا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے، باللہ اللہ کی، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، قولوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے یا وہ واضح کرے،
لنا ہمارے لیے، ما ہی کیسی ہو وہ، یا کیسی ہے وہ، قول کہا، انہو بے شک وہ، ان بریکٹ اللہ، یقول کہتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے ہے، لا نہ، فارض بوڑھی ہے، ولا اور نہ، بکر بچیا ہے، نہ بوڑھی ہے اور نہ بچیا ہے، اوانم درمیانہ عمر ہے، بینہ درمیان، ذالکا اس کے، فافعلوا پس کرو، ما جو، تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو، ما تؤمرون جو تم حکم دیے جاتے ہو، قولو انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو یا پکارو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، وہ واضح کرے، لنا ہمارے لیے، ما کیا، لونہا رنگ اس کا، ما لونہا کیا ہو رنگ اس کا، قول کہا، انہو بے شک وہ، یقول وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ، اب پچھلے ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے، اور یہ ہاں جو ہے یہ آگے بقرہ گائے ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، بے شک وہ گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، فاقع خالص ہے، لونہا رنگ اس کا، تسر خوش کرتی ہے، تسر خوش کرتی ہے، ناظرین دیکھنے والوں کو، تسر الناظرین خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو، قولو انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہی کیسی ہے وہ، ان بریکٹ گائے، انا بے شک، البقرہ گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، مل جل گئی ہے، مشتبہ ہو گئی ہے یا مل جل گئی ہے، یعنی مکس اپ ہو گئی ہے، علینا ہمارے اوپر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر، شاء اللہ چاہا اللہ نے،
اگر چاہا اللہ نے لمہتدون البتہ ہدایت پانے والے ہیں، راہ پانے والے ہیں۔ قول کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان بریکٹ موسیٰ علیہ السلام لکھیے گا، قول کا میننگ ہے کہا، انہو بے شک وہ ان بریکٹ کریے گا اللہ، کہا موسیٰ نے بے شک وہ یعنی اللہ تعالی، یقولو کہتا ہے، انہا بے شک وہ بقرۃ گائے ہے، لا نہ، ذلول نرم یا پست، تثیر حل چلاتی ہے، الارض زمین میں، ولا اور نہ، تسقی سیراب کرتی ہے، پانی پلاتی ہے، سیراب کرتی ہے یا پانی پلاتی ہے، الحرث کھیتی کو، مسلمہ صحیح سلامت ہے، بے داغ ہے، لا نہیں، شیعتا کوئی داغ یا دھبا، فیہا اس میں، قولو انہوں نے کہا، الآن اب، جئتا لایا ہے تو، بالحق ساتھ حق کے، فذبحوها تو انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما اور نہیں، کادو وہ قریب تھے، یفعلون کہ وہ ایسا کرتے، وَإِذْ اور جب، قتلتم قتل کیا تم نے، نفساً ایک نفس کو، فادارأتم پھر اختلاف کیا تم نے، پھر اختلاف کیا تم نے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ تعالی، مخرجم نکالنے والا ہے، ما جو، کنتم ہو تم، تکتمون تم چھپاتے، فقلنا تو کہا ہم نے، اضربوہ مارو اس کو کے آگے لکھیے گا مقتول کو، بریکٹ میں لکھیں، ہو کی ضمیر جو ہے نا وہ مقتول کی طرف ہے، اضربوہ مارو اس کو ان بریکٹ مقتول کو، ببعدھا ساتھ بعض حصہ اس کا، کس کا؟ گائے کا، ہا کی ضمیر گائے کی طرف ہے، ساتھ بعض حصہ اس کا، تو ہم نے کہا مارو اس کو یعنی مقتول کو، ساتھ بعض حصہ اس کا یعنی کس کا؟ گائے کا، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ، الموتى مردوں کو،
وَيُرِيكُمْ اور دکھاتا ہے تم کو آیاتہ اپنی نشانیاں اپنی آیات لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جی اب تفسیر دیکھیے، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اب ایک اور حکم موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا بنی اسرائیل کے سامنے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ یہاں گائے کا ذکر کیوں آیا، گائے کو ذبح کرنے کا ذکر کیوں ہے؟ بنی اسرائیل چونکہ ایک مدت سے فرعونیوں کے ساتھ رہ رہے تھے تو وہاں گائے کی پرستش ہوتی تھی، تو گائے کے ساتھ انہیں خاص جو ہے نا انس ہو گیا تھا، گائے کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ یہ لوگ گائے کو گاؤ ماتا کہتے تھے۔ اب جیسے وہ گاندھی کا قول ہے نا کہ گائے جو ہے وہ تو ماں سے بھی افضل ہے، ماں بچپن میں دودھ پلاتی ہے اور گائے جو ہے وہ ساری زندگی دودھ پلاتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا ہے ایک قول ہے گاندھی کا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے دلوں سے گائے کی محبت کو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، کہ اللہ حکم دے رہا ہے کیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو وہ کیا کہنے لگے؟ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، کہنے لگے کیا تم ہمارے ساتھ مذاق بنا رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ اب اللہ کا حکم آیا ہے، اب پیچھے ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، لیکن پھر وہ کیا کر رہے ہیں، حجتیں کر رہے ہیں۔ اب حکم آتے ہی کیا کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے سنا اور ہم مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ اب اتنی بڑی ٹھوکر جسے لگے کہ بندر بنا دیا گیا، پھر بھی کیا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، آگے سے نبی کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ اب ہلکا حکم کو ہلکا کرنے کے لیے، اس کی ویلیو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں جیسا کام کروں۔ اب دیکھیں دین کی بات کو مذاق بنانا کیا ہوتا ہے، جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ آج کل بہت زیادہ قصے مشہور ہوتے جا رہے ہیں نا دینی لوگوں کے بارے میں، دین کے احکام کو بھی مذاق میں لیا جاتا ہے۔ مثلا جیسے کوئی بچی سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہے، کسی نے ایسا برقع لیا ہوا، حجاب لیا، اسے کہتے ہیں شٹل کاک۔ کیا کہا جاتا ہے، کون سا برقع اس نے لیا ہوا ہے؟ ملوانی کہا جاتا ہے، اور کیا کیا ناموں سے پکارا جاتا ہے، دقیانوسی وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے نام لے کے ان کے مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ دین صرف مولویوں کے لیے ہے؟ کیا ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے؟ نہیں، ہم جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اس دنیا میں آئے ہیں نا، اللہ اکبر کی صدا ہمارے کان میں آئی، ہم مسلمان آئے ہیں نا، تو یہ ہم سب کا کام ہے۔ ہم نے دین سیکھنا ہے، یہ بک جو اللہ نے ہمیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس کے احکام کا مذاق نہیں اڑانا، اس پہ جو عمل کر رہا ہے اس کا بھی مذاق نہیں اڑانا۔ لیکن یہ قوم چونکہ دنیا پرست ہو چکی تھی تو وہ اپنے نبی سے کیا کہتی کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ یہ ہے جاہلیت۔ کیا ہے جاہلیت؟ کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا۔ اب ایک تو انہوں نے پہلے کہا کہ تم مذاق کر رہے ہو، یعنی پہلے ہم سننا ہی نہیں چاہتے، تم تو مذاق کر رہے ہو ہم سے۔ گائے کا ذکر انہوں نے سنا تو ایک دم سے چونکے کہتے ہیں تم تو مذاق کر رہے ہو، مطلب وہ تو اتنی امپورٹنٹ ہمارے لیے، اتنی اہم ہستی ہے ہمارے لیے، اس کی ایک درجہ ہے ہمارے پورے معاشرے میں، تو ہم اسے کیوں ذبح کریں؟ تم مذاق کر رہے ہو، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ حکم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر حضرت موسیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ نبی کی بات سن کے اس کی اطاعت کر لیتے، فوراً مان لیتے، وہ انہوں نے کوسچننگ شروع کر دی۔
جیسے کسی کا دل نہیں ہوتا نا کچھ ماننے کو تو کہتے ہیں اچھا یہ بتا دیں، اچھا یہ کر لیں، اچھا وہ کر لیں، یہ سٹائل آ رہا ہے ان میں. یہ کیا کہتے ہیں؟ قولوا ادعوا لنا ربک. انہوں نے کہا کہ دعا کرو. اب خود بھی نہیں دعائیں کرتے ہیں، خود عبادت نہیں کرتے ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں اچھا پوچھو تم، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے کہ وہ کیسی ہو، وہ کیسی ہو. اب گائیں تو بہت سی ہیں، بتائیں کیسی ہو، کوئی خاص گائے ہے؟ کون سی گائے ہو؟ قال انہ یقول انہا بقرہ. کہنے لگے کہ بے شک وہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو لا فارض ولا بکر، کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو. نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، یعنی کہ نہ تو وہ بڑی عمر کی ہو اور نہ بالکل چھوٹی سی بچیا ہو. اوان بین ذالک، درمیانہ عمر ہو، درمیانی عمر کی ہو. اب اس میں یہ ہے کہ بکر جو ہے نا وہ نوجوان، جوانی سے ہے. کماری ایسی کہ جس کا بچہ نہ ہو، اسے بکر کہتے ہیں. اور اوان وہ گائے ہوتی ہے کہ جس کے صرف 1 یا 2 بچے ہوں، زیادہ بچے نہیں ہوں، وہ اوان ہوتی ہے درمیانی عمر کی، یعنی کہ اچھی، خوبصورت، جو صحیح طاقت والی ہو، بوڑھی نہیں ہو. اب انہوں نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو. لیکن کیا ہے، وہ حجتیں کر رہے تھے، حجت بازی کر رہے تھے نا. پیچھے بھی انہوں نے کتنی ہیلہ بازی کی حکم ماننے کی اس میں. تو پھر کیا فرمایا کہ اللہ نے اپنا حکم فرما دیا ہے، اللہ نے واضح کر دیا ہے، اب وہ تم کرو جو اللہ نے حکم دیا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس اب کر ڈالو جو اس نے حکم دیا ہے. اب حضرت موسیٰ کو خوف تھا نا کہ دوبارہ سے ان پر کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب واضح ہو گیا نا کہ نہ بوڑھی ہے نہ بچیاں ہے، درمیانہ عمر ہے، تو کر ڈالو جو اللہ نے حکم دیا ہے. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. اب پھر ان کے ذہن میں سوال آیا، پھر حجتیں آئیں. قولوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونھا. پھر وہ کہتے ہیں اب یہ دعا کریں، یہ پوچھ کے بتائیں کہ اس کا کلر کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو. قال، انہوں نے کہا انہو، بے شک وہ، یقول، وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء. اب وہ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، خالص زرد رنگ. صفراء بولتے ہیں زرد رنگ کو. فاقع لونھا تسر الناظرین، خالص زرد رنگ کی ہے، جیسے گولڈن ٹائپ کلر نہیں ہوتا، پیارا سا کلر ہوتا ہے، اس ٹائپ کا زرد رنگ ہے کہ جو دیکھنے والے کو بڑی خوبصورت لگتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. اب کلر بھی بتا دیا، کلر بھی بتا دیا کہ اس کلر کی ہو، اتنی اس کی ایج ہے. اب کیا ہے کہ اسے ذبح کر ڈالیں. لیکن بنی اسرائیل سوال پہ سوال کر رہے تھے. کیوں بار بار سوال کیے جاتے ہیں؟ کہ ہمیں یہ کام کرنا ہی نہ پڑے. جس کی کرنے کی نیت ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا. دین کے حکم کے بارے میں حجتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ پھر کہتے ہیں اچھا اس کا کیا طریقہ ہے، اچھا اب ہم ایسے کریں تو کیا ہوگا، ٹائم کیا ہو. اب جیسے نماز کے بارے میں ہی بہت سی حجتیں ہوتی ہیں. نماز کا حکم دیا گیا، سکھا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس میں بھی ہم لوگ پڑھنے والوں میں بھی بہت زیادہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو وہ ایسا، تو وہ ایسے پڑھ رہا ہے، وہ ایسے پڑھ رہا ہے. جی اللہ کے سامنے حاضر تو ہو گیا نا. ایک دفعہ حاضری سیکھ لیں، حاضری لگوانا سیکھیں گے نا، جب حاضر ہونا سیکھ لیں گے تو طریقہ بھی سیکھ لیں گے. تو کیا ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہے تو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے، ہم نے بنی اسرائیل کا طریقہ نہیں اختیار کرنا. اب یہ ایسے بھی لگ رہا ہے نا کہ جیسے بار بار سوال کیے جا رہے ہیں کہ جیسے کوئی غریب بندہ ہے، کوئی فائل لے کے جاتا ہے اپنے کام کے لیے، دفتر میں پیش کرتا ہے، کہتے ہیں پھر آنا، یا نکالا جاتا ہے کہ اس میں تم نے یہ ڈاکومنٹس نہیں لگائے، یہ نہیں لگائے، اب فلاں تاریخ پہ آنا، یہ چیز لے کے آنا، فلاں تاریخ پہ آنا، یہ چیز لے کے آنا. آخر تھک ہار کے وہ بندہ کہتا ہے چلیں رہنے دیں. بنی اسرائیل یہ کوششیں کر رہے تھے کہ ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے. پھر کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسی ہو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور جان لیں گے کہ وہ کیسی ہوگی. اب دیکھیں، اب انہوں نے ایک چیز کہہ دی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیے نا،
تو اب انہیں مل جائے گی وہ گائے۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو روایات میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ نہیں جان سکتے تھے کہ یہ گائے کیسی ہوگی۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو انشاءاللہ ضرور بولنا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا، اللہ کا حکم جس چیز میں آتا ہے نا، جو چیز اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، ہم کوئی ٹاسک کمپلیٹ کرنا چاہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ صبح ہم سوچیں نا کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، یہ فلاں کام ہم نے کرنا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو وہ چیز ہے کہ جس میں سمجھیں کہ ایک پیچھے سے کوئی طاقت آئے گی، الیکٹریسٹی آئے گی تو ہم آگے چلیں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ کی رضا شامل ہوگی تو کوئی کام ہوگا۔ تو کچھ بھی کرنا ہے تو بولیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں یہ کام آج کروں گی۔ کبھی اپنے آپ پہ ہم بھروسہ کر ہی نہیں سکتے، بھروسہ صرف رب کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام ضرور کر لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے پھر سوال کیا، پھر پوچھ کر آئے، پھر بتایا قال انہو، بے شک وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی یقولو، وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، اب مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ گائے کیسی ہو، کہ نہ تو وہ کھیتی میں ہل چلاتی ہے، ٹھیک ہے، نہ کھیتی باڑی کرتی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ پانی دیتی ہے۔ پانی دیتی ہے مطلب آپ کو پتہ ہے نا، وہ جیسے ہل چلایا جاتا ہے اور پھر وہ رہٹ ہوتا ہے، اس سے پانی وغیرہ جو سسٹم ہوتا ہے، کہ یعنی وہ محنت والا کام اس سے کوئی نہیں لیا جاتا، ایسی اسپیشل گائے ہے، نہ بہت زیادہ عمر کی ہے، نہ بچیا ہے، گولڈن خوبصورت کلر کی ہے، پھر کیا ہے کہ نہ اسے کھیتی باڑی کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور نہ ہی وہ پانی کا بندوبست میں اسے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اب اس میں ہمیں اصول کیا ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو چیز ہم دیں نا، وہ بیسٹ چیز دینی چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ مانگ رہے ہیں نا، جو ان سے بیسٹ والی مانگ رہے ہیں۔ گائیں تو ان کے پاس بہت سی تھیں لیکن بیسٹ ون مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، نام ہو جائے قربانی کا، جانور جیسا بھی ہو، کوشش تو یہ کریں نا کہ جن کو اتنی استطاعت ہے کہ گھر میں جانور پال کے اسے بڑا کریں، اپنے ساتھ ہلائیں جلائیں، اسے عادی ہو جائے کہ جیسے ہمارے گھر کا ایک فرد ہے، اس سے اللہ کی راہ میں قربان کریں تو پھر کیسے بچے روئیں گے، کیسے دل روئے گا، گھر کا ایک بندہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اصل قربانی تو یہ ہے نا، بیسٹ چیز ہے، بیسٹ چیز دے دی۔ اب دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے کہ اولاد ہے نا، بچے ہیں، جو سب سے نکما ہے اسے دین کی راہ میں لگا دیا جاتا ہے۔ چلو یہ کچھ نہیں کر رہا، ایسے کرتے ہیں حفظ کر لے گا، اور کچھ نہیں کر رہا، چلو اسے وہاں نہیں، اپنے بچوں میں سے بیسٹ جو آپ کو بہت عزیز ہے نا، جو بہت لائق فائق بچہ لگ رہا ہے، اسے اللہ کی راہ میں لگائیں، بیسٹ چیز دیں نا، رب کے رستے میں لگانا ہے نا، بیسٹ۔ کیوں کن ذہن بچہ جو اور کچھ نہیں کر رہا، ہاں اللہ کی دین ہوگی، بعض اوقات کن ذہن بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب لگتے ہیں نا، اللہ ان کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بیسٹ چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے تو ہم نے بیسٹ چیز دینی ہے۔ مزید کیا فرمایا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، داغدار نہ ہو، عیب دار نہ ہو، یعنی اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں ایسا جانور دیں، ایسی چیز اگر ہم نے دینی ہے، کچھ بھی اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں تو ایسی چیز ہو جو بیسٹ ون ہو، یہ نہیں کہ جلی ہوئی روٹیاں اٹھا کے فقیر کو دے دیں، چلو گھر میں سے کسی نے نہیں کھانی کسی کو دے دیتے ہیں، وہ کپڑے جو ہم نے نہیں پہننے ہیں، پھٹے پرانے ہو گئے ہیں، چلو اب اسے ہم نے کیا ٹاکیاں پوچھے بنانے ہیں، ایسے کرتے ہیں کسی غریب کو دے دیتے ہیں، بہت غلط چیز ہے یہ۔ اللہ کی راہ میں بیسٹ دیں، جو بیسٹ لینا ہے نا، اس سے بیسٹ کی خواہش ہوتی ہے نا، ہر میدان میں ہر چیز میں ہمیں بہت زیادہ پروفٹ ہو جائے، ہمیں ہر جگہ اونچا نام ملے، تو کیا ہے وہ چیز جو ہمیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ داغدار نہ ہو، عیب دار نہ ہو، یعنی اس میں کوئی عیب کوئی کمی بیشی نہ ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اب تو لایا ہے حق بات، یعنی کہ اب تم صحیح چیز لے کر آئے ہو۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ کیوں کہا ایسا کرنے والے نہیں تھے؟ اتنی حجتیں جو کرتا ہے کیا وہ کرنے والا ہوتا ہے؟ کرنے والا وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یس سر، آرڈر دیا یس سر ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ 20 سوال کر دیے۔ اب ان کو پتہ ہوگا کہ ظاہر ہے جس گائے کو انہوں نے بڑا اہم سمجھ کے اس کی پرستش کی ہوئی ہے یا اسے بہت مقدس سمجھ کے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اس سے وہ کوئی کام نہیں کرواتے،
تو اشارہ اللہ اسی خاص کی طرف کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے ان کے دلوں میں جو بیماری ہے نا کہ ماننا نہیں ہے، کسی طریقے سے حکم ٹل جائے، تو اتنی حجتیں کی ہیں۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہم نے دین کے معاملے میں حجت بازی نہیں کرنی، کوئی بھی حکم آئے تو سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ ہر کام کے ساتھ انشاءاللہ کا، لوگ وظیفے پوچھتے ہیں نا، انشاءاللہ ہمارا وظیفہ ہے، کوئی کام کمپلیٹ ہونے والا کو دل ہونا یہ کام ہم کر لیں، انشاءاللہ بولیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا وہ کام۔ پھر ایک اور چیز کیا، اللہ کی راہ میں بیسٹ چیز دیں۔ کسی کو لباس پہنانے جا رہے ہیں نا، کسی کو کوئی شال آپ دینا چاہ رہے ہیں، کوئی غریب آتا ہے، یا آپ محسوس کرتی ہیں کہ فلاں کے گھر میں کھانا پینا نہیں ہے تو بیسٹ چیز اٹھا کے، یہ نہیں، اپنے اس سے زائد ہو لیکن وہی ہو جو ہم بھی کھاتے ہیں، وہ چیز دوسرے کو دیں۔ لباس ایسی کوالٹی کا، اتنی اماؤنٹ کا ہو جیسا ہم خود پہننا چاہتے ہیں، وہ ہم دوسرے کو دیں، نہ کہ جو دوسرے کو دینے والے گفٹس ہیں عموماً اپنے آپ کو ہم جانچیں، دیکھیں، اپنے سوچیں لاسٹ گفٹ کسی کو دیا تھا کون سا دیا تھا، خود 1000 روپے کی چیز استعمال کرتے ہیں، چل 200 کا گفٹ ہے بہت ہے، نہیں نا، ایسے نہیں، خاص طور پہ مستحق کو دیں۔ ہاں عام فرینڈس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بھائی کو وہ چیز دیں جو آپ کو خود پسند ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، لیکن جو مستحق لوگ ہیں نا ان کو جو چیز دینی ہے اگر آپ نے تو بیسٹ چیز اٹھا کے دیں، کیوں، وہ رب کے راستے میں ہم دے رہے ہیں، رب کے راستے میں بیسٹ دیں گے، رب اس سے کتنا گنا بیسٹ اینڈ گریٹ تھنگ آپ کو ریٹرن کرے گا، آپ کو واپسی میں دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چیز ہم نے سیکھی ہے کہ سوال بالکل نہیں کرنے، بیسٹ چیز دینی ہے رب کے راستے میں۔ پھر فرمایا قتل تم نفسن فادارأتم فیہا، قتل کیا تم نے ایک نفس کو۔ اب یہ جو سارا پیچھے سے قصہ چل کے آیا ہے نا کہ گائے کو ذبح کرو، کیوں ذبح کرو، اب یہاں پہ اس آیت میں وہ بیان ہو رہا ہے، تو اس کا پس منظر تھوڑا سا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت مالدار شخص تھا، اس کا نام عامیل بن شراجیل تھا، وہ بہت مالدار تھا، اس کے سارے مال کا وارث اس کا ایک بھتیجا تھا، تو اس کے بھتیجے نے کے مائنڈ میں یہ آیا کہ یہ مرے گا تو سارا مال مجھے ملے گا، تو کیوں نہ میں اسے قتل کر دوں اور جلد ہی یہ مال حاصل کر لوں۔ اب اللہ کا قانون کیا تھا کہ قاتل کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، چنانچہ اس وقت لوگوں نے چھپ چھپا کے قتل کرنے شروع کر دیے تھے۔ اب اس کے بھتیجے نے بھی یہی کیا کہ اس کا قتل کیا اور لاش کسی اور کے دروازے پر ڈال دی۔ اب شور اٹھا، جس کے دروازے پہ ڈالی، اب اس نے تو قتل نہیں کیا، اب شور اٹھا کہ بھئی میں نے تو قتل نہیں کیا، اب قتل کیا کس نے ہے؟ اب اس نے اپنی طرف سے بڑے طریقے سے قتل بھی کیا ہے اور سارے ثبوت مٹا کے لاش کسی اور کے دروازے پہ ڈال دیے کہ الزام جو ہے وہ کسی اور پر لگ جائے۔ جب یہ اختلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہنچا تو انہوں نے اللہ کے ساتھ مشورہ کر کے اللہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کر کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، تو اس پر حکم دیا گیا کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اب گائے بھی خاص گائے تھی جسے ذبح کرنے کو کہا گیا، اور اس گائے کا ایک حصہ کاٹ کر مقتول کو مارو، تو کیا ہوگا؟ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یعنی کہ اس کو مارو گے تو وہ کیا ہوگا، اوپر والی آیت ہے، قتلتم نفسا فادارأتم، پھر تم نے ایک نفس کو قتل کیا، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی نا، اس کے بھتیجے نے اسے قتل کیا اور چھپا دیا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکالنے والا ہے وہ جو تم چھپاتے ہو۔ اب قتل کیا ہے، کوئی بڑے سے بڑا دھوکہ دے دیا، غلط کام کر دیا اور اس کو چھپا دیا اس طریقے سے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کیا غلط کام کیا ہے اور دوسرے پہ الزام آ جائے۔ اب وقتی طور پہ ہوتا ہے، آج کل تو ہوتا ہی یہ ہے، انصاف کہاں، بہت کم جگہوں پہ انصاف ہو رہا ہے، بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، اصل جو مجرم ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، آج کل یہی ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے، کوئی کتنا اپنے آپ کو سمارٹ بنا لینا کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، عقل مند ہوں، ایسی صفائی سے کام کروں گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ جو ہر دم دیکھ رہا ہے، جو ہر دم سن رہا ہے، کیا روایات میں آتا ہے کہ کہیں اگر 3 لوگ مل کے کچھ پلاننگ کر رہے ہیں تو چوتھا اللہ ہوگا،
دو بیٹھ کے تو پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، تو اس میں تیسرا اللہ ہوگا، اور اگر تنہائی میں ہم کچھ سوچ رہے ہیں تو دوسرا اللہ ہوگا۔ اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ تو پھر کیا فرمایا کہ مارو اس کو، یعنی مقتول کو، اس یعنی گائے جو تم نے ذبح کیا اس کا ایک پیس، ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس کے ساتھ مس کرو تو کیا ہوگا؟ قاتل زندہ ہو جائے گا، اور مقتول زندہ ہو کے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا معجزہ کہ ایک شخص جو قتل ہوا اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس لاش کو لا کے ایک ٹکڑا مس کیا انہوں نے گوشت کا، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قتل کرنے والے کا نام بتا دیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتی، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برائی کبھی چھپی نہیں رہتی، کوئی غلطی، کوئی گناہ یا تو دنیا میں بھی عیاں ہو جاتا ہے، کسی سے زیادتی کریں، کوئی ظلم ہوتا ہے نا، تو مقافات عمل ہے، لازمی چیز سامنے آتی ہے، کوئی چھپ کے کی جاتی ہے تو رب اسے ضرور سامنے لے آتا ہے، اور آخرت میں تو کیا ہوگا کہ لازمی سب کچھ سامنے آ جائے گا، اللہ سب کچھ کھول کے بیان کر دے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر دم اپنے آپ کو الرٹ رکھیں، اپنے آپ کو ہم الرٹ رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا کوئی بھی کام، کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ چیز ہوگی نا، یہ خوف ہوگا، اگر ہمارے اندر خشیت ہوگی، تو انشاءاللہ ہم کوئی غلط کام کریں گے ہی نہیں۔ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ جو اتنی بڑی نشانی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ ایک دم سے جو مسئلہ چل رہا ہے، جو جھگڑا اٹھا ہوا ہے قتل کا، وہ حل ہو جائے، جو مقتول ہے وہ اٹھ کر قاتل کا نام بتا دے۔ اب دوسری ایک اور اہم چیز یہ تھی کہ گائے کو اس وقت میں بہت اہم مقام حاصل تھا، وہ لوگ گائے کو بہت مقدس سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کیا تھی کہ گائے کی محبت ان کے دلوں سے نکالی جائے، ایک تو یہ۔ دوسرا، اب کسی بھی چیز کو اگر بہت زیادہ امپورٹنس دی جائے تو انسان دقیانوسی سوچیں ہیں نا آج کل لوگوں کی، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز جسے بہت زیادہ احترام دیا جا رہا ہے، اگر اس سے نقصان پہنچے گا تو ہم پر عذاب آئے گا، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ وہ معبود کی حد تک اس کی پرستش کرتے تھے، تو ان کے دلوں سے یہ چیز نکالی گئی کہ اسی کو ذبح کرو، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے، ہم کسی کو بھی معبود نہیں بنا سکتے۔ اللہ کی جو عزت ہے نا، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ کسی اور عام چیز کو ہم دے ہی نہیں سکتے، نہ کسی انسان کو دے سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو دے سکتے ہیں۔ دینے والی ذات اس رب تعالیٰ کی ہے، رحمتیں بھی وہ دیتا ہے، برکتیں بھی وہی دیتا ہے، اور عذاب بھی وہی بھیج سکتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نشانی تھی، تو اسے کیا ہوا کہ گائے کی ایک تو دل سے محبت نکالی، اور دوسرا یہ کہ اسے بہت مقدس سمجھا جاتا تھا کہ اگر ایسا کچھ کیا تو ہم پر عذاب آئے گا۔ اب جیسے مشرکین کیا کہتے تھے مسلمانوں کو، کوئی بھی سختی، کوئی تکلیف، آزمائش آتی تھی تو وہ کہتے تھے تم پر ہمارے بتوں کی مار پڑ رہی ہے، تم بتوں کو نہیں مانتے نا، اب دیکھو ہمارے بتوں کی مار پڑ رہی ہے تم پر۔ اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں داخل کیا گیا، تو وہ بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا تھا نا، اب وہ ان کی مار تم پہ پڑ رہی ہے کہ تمہیں عذاب مل رہا ہے آگ کا۔ وہ تو اللہ کا اذن تھا کہ اللہ نے کہا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ گل و گلزار ہو گئی۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، پھر بھی ہم نہ مانیں، پھر بھی ہم سر تسلیم خم نہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، تو پھر کیا ہوگا، انجام پھر کیا ہے، سوچ لیں خود ہی۔ اس کے علاوہ ایک جو مین چیز اس واقعے سے سمجھانا مقصود تھی، وہ یہ کہ آخرت میں اب کہا جاتا ہے نا کہ ہڈیاں ہماری گل جائیں گی، مٹی ہو جائیں گے، تو دوبارہ کیسے ان پہ گوشت چڑھے گا اور کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی نشانی دکھا دی، ایسے میں زندہ کروں گا۔ اب کیا عام سی دنیا کی چیزیں سے مس کیا، مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بولنے لگ پڑا، اس نے نام بتا دیا جی فلاں نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو آخرت میں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو ایک کن فرمائے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ قیامت جب آئے گی تو سب زمین میں دفن ہوں گے، سب لوگ
اور ایک کن کی دیر ہوگی اور سب زمین چاک پھٹے گی اور لوگ ایسے نکل کے بھاگیں گے کہ جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں زمین سے نکلتی ہیں۔ وہ رب ہے جس نے کچھ نہیں تھے نا تو ایک قطرے سے انسان کو تخلیق کیا، تو کیا وہ اس چیز پہ قادر نہیں کہ ایک ہڈی سے پورا اسکیلیٹن بنائے، پورا ڈھانچہ بنائے اور پھر اس پہ گوشت چڑھا دے، پھر اس میں روح پھونک دے؟ جس نے کچھ نہ سے کچھ بنایا، کیا وہ دوبارہ کچھ نہ سے کچھ نہیں بنا سکتا؟ اور یہ اس کے راز ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون مٹی میں مل گیا ہے اور کون مٹی میں جا کے بھی محفوظ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہم اللہ کا حکم آنے پر فوراً بولیں، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، اپنی بیسٹ چیز اللہ کی راہ میں دیں اور آخرت پر ایمان کامل رکھیں، پختہ رکھیں کہ ہم نے ہمیشہ یہی نہیں رہ جانا۔ اگر ہم یہ خیال دل میں لاتے ہیں نا تو دنیا کی محبت بہت کم لگنے لگتی ہے۔ جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت لمبی عمر مل جائے، سب کچھ مل جائے، اور ملے اور ملے اور ملے، لیکن کیا ہے، حرص ختم نہیں ہوتی انسان کی۔ لیکن اگر آخرت پہ نظر ہونا کہ کوئی پتہ نہیں ہم نے کب اس دنیا سے چلے جانا ہے اور رب کے سامنے پیش ہونا ہے، رب مردوں میں دوبارہ جان ڈالے گا، کھڑا کر دے گا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے اعمال درست رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔